سب سے پہلے قرآن مجید رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ آگے جا کے فرمایا فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر آل فرعون کو پانی میں غرق کرنے کا ذکر کیا۔ مراد اس سے وہ مشہور واقعہ ہے جہاں فرعون اور فرعون کا سارا لشکر جو ہے وہ فرعون کے پیچھے پیچھے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم بنو اسرائیل کے تعاقب میں پانی کے اندر دریا کے اندر وہ چلا گیا تھا، اور وہاں جا کے تو اللہ پاک نے پانی کو حکم دیا ان کو غرق کر دے، تو ان سب کو پانی نے غرق کر دیا، اور جو مسلمان تھے وہ پہلے نکل چکے تھے۔ اور تمام مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ فرعون کے یہاں نرینہ اولاد کوئی نہیں تھی، اور جمہور مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ فرعون کے یہاں بیٹی بھی کوئی نہیں تھی، الا ایک قول شاذ ہے کہ جس میں بیٹی کا تذکرہ آیا ہے۔ تو اللہ پاک وحدہ لا شریک نے یہاں فرعون والوں کو غرق کیا تو ان کے لیے لفظ آل کا استعمال کیا، اغرقنا آل فرعون، ہم نے آل فرعون کو غرق کیا۔ تو پتہ چلا کہ لفظ آل کا اطلاق جو ہے اور اہل کا اور اہل البیت کا، یہ آدمی کے اتباع اور آدمی کے جو پیروکار ہیں، جو آدمی کے پیچھے چلنے والے ہیں، ان کے اوپر بھی ہوتا ہے۔ یہ قرآن حکیم کی روشنی میں ہے یہ۔ اور اسی طرح حدیث پاک میں کی روشنی میں عرض کرتا ہوں، یہ حدیث بڑی مشہور ہے، میں اس کو تفسیر طبری سے بیان کر رہا ہوں کہ حضرت ام المومنین عائشہ، حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور آپ کے یہاں حضرت علی مرتضیٰ حاضر ہوئے، حضرت بی بی فاطمہ زہرا حاضر ہوئیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرات حسنین کریمین حاضر ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کالے رنگ کا ایک کمبل تھا یا چادر تھی، اس کو ان کے اوپر اڑا دیا، اور اڑا کر تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، لہٰذا ان سے ناپاکی کو دور کر دے اور ان کو خوب پاک اور ستھرا بنا دے۔ تو اس موقع پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ موجود تھیں، تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الست من اہل البیت، ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ کیا حضور میں اہل البیت میں سے نہیں ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ بلا انت من اہل البیت، ہاں تو اہل البیت میں سے ہے۔ دوسرے الفاظ کے اندر اس طرح تذکرہ آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نعم انت علی خیر، آپ نے فرمایا کہ ہاں تو پہلے ہی بھلائی پر ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اہل البیت کا لفظ جو ہے اس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی صاحبہ حضرت بی بی ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر بولا گیا، اور بیوی کے لفظ کو، بیوی کو اس لفظ سے مراد لینا یہ اس حدیث پاک کی روشنی میں واضح ہو گیا۔ کہاں پہنچ گیا میں؟
خلط ہو گیا، خلط مبحث ہو گیا۔ بات ہو رہی تھی کہ آل کا معنی اتباع، آل کا معنی اتباع، تو اس سلسلے میں قرآن مجید کو میں نے پیش کیا، اور کنز العمال للعلی المتقی میں ایک حدیث پاک ہے جس کے الفاظ یہ ہیں کہ کل نقی و تقی فہو آلی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ حضور آپ کی آل کون ہے، آپ نے فرمایا ہر پاکیزہ کردار اور ہر پرہیزگار مسلمان میری آل ہے، میری آل ہے۔ یہ اس حدیث پاک کی روشنی میں بھی یہ بات جو ہے یہ معلوم ہوئی۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے، یہ بھی بیہقی کی حدیث ہے، اور سیاہ ستہ کی کئی کتابوں کے اندر بھی آئی ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے تھے، اور انہوں نے عرض کیا کہ حضور جب سرکار نے فرمایا یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے ناپاکی کو دور کر دے اور ان کو پاک صاف ستھرا بنا دے، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وآنا کا مطلب کیا ہے کہ میں بھی آپ کے اہل بیت میں ہوں، میں بھی آپ کے اہل بیت میں، وآنا کے الفاظ ہیں، میں بھی آپ کے اہل بیت میں ہوں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ سلمان منا اہل البیت، آپ نے فرمایا کہ سلمان ہم میں سے ہے، ہمارے اہل بیت میں سے۔ اسی طرح ایک حدیث بیہقی کے یہاں جو ہے اس کے اندر یہ الفاظ، یہ ایک حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ حضرت واصلہ بن الاسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور صحابی ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، تو ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل البیت کا تذکرہ کیا اور دعا کی، تو حضرت واصلہ ابن الاسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا وَأَنَا یا رسول اللہ، کہ حضور میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَنْتَ من اہل البیت، اے واصلہ تو بھی اہل البیت میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ تو یہاں پر ان دونوں حدیثوں میں سلمان فارسی جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے افراد میں سے نہیں ہیں، آپ کے ازواج میں سے بھی نہیں ہیں۔ واصلہ ابن الاسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں تو وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے نہیں ہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ان کو اہل البیت کے لفظ یاد کر رہے ہیں۔ شیعہ حضرات کی مستند کتاب شرح نہج البلاغہ، جس کو علامہ ابن ابی الحدید معتزلی شیعی نے لکھا، اس کے اندر اس نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت یہ دعا فرما رہے تھے اہل بیت کا لفظ بول کر، تو اس موقع پر حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے، عرض کرنے لگے وَأَنَا مِنْهُمْ یا رسول اللہ، حضور میں بھی ان میں سے ہوں، میں بھی ان میں سے ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نعم انت معنا من اہل البیت، ہاں تو بھی ہمارے ساتھ ہے اہل البیت میں سے۔ ایک روایت کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ وَأَنْتَ سَادِسُنَا، 5 ہم ہیں، چھٹا تو ہے۔ تو اس سے 2 باتوں کا فائدہ حاصل ہوا۔ ایک تو فائدہ یہ حاصل ہوا کہ جو ایک حدیث پاک کے اندر جو آیا ہے کہ یہ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرات حسنین کریمین، یہ 4 افراد جو ہیں ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، آگے پھر دعا فرمائی آپ نے۔ تو اس کا مقصد جو ہے وہ حصر نہیں ہے، یہ مقصد نہیں ہے کہ صرف یہی میرے اہل بیت ہیں، جس طرح کہ آج کل کئی لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے اور بدترین غلط فہمی کا شکار وہ ہوئے ہیں۔ انہوں نے ان حضرات کے سوا کسی اور کو اہل بیت کا لفظ جو ہے وہ کسی اور کے لیے درست قرار ہی نہیں دیا، درست سمجھا ہی نہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ 4 بھی اہل بیت ہیں اور ان کے علاوہ اور بھی اہل بیت ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث ابھی میرے ذہن میں آئی، اور یہ حدیث بھی بیہقی کے حوالے سے علامہ شامی کبیر نے اپنی مشہور و معروف کتاب سیرت شامی کے اندر بیان کیا ہے
جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیغام بھیجا اپنے چچا حضرت عباس کو اور فرمایا کہ عباس آپ بھی آ جائیں اور اپنے بال بچوں کو بھی لے آئیں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بال بچوں سمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کالے رنگ کی چادر ان کے اوپر اڑا دی اور پھر اپنے ہاتھ اٹھا کر عرض کیا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے ناپاکی کو دور کر دے اور ان کو پاک اور ستھرا بنا دے۔ یہ کون تھے؟ حضرت علی تھے؟ نہیں۔ حضرت فاطمہ تھی؟ نہیں۔ حضرت حسن حضرت حسین تھے؟ نہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، بلکہ یہ سب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ اولاد تھے، اور حضرت عباس چچا بھی اور ان کی اولاد بھی، وہ سارے تھے۔ تو ان احادیث سے یہ پتہ چلا کہ چار میں انحصار جو ہے یہ اہل البیت کے لفظ کا اس دعا کے اندر یہ ہرگز ثابت نہیں ہے، بلکہ ایسی حدیثیں متعدد ادھر ادھر بکھری پڑی کتب احادیث کے اندر موجود ہیں کہ جن کی روح سے ثابت ہوتا ہے کہ اہل البیت کا مصداق جو ہے زبان نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ذریعے سے اور بھی بہت سارے افراد ہیں۔ ایک تو یہ حصر کا مسئلہ جو ہے یہ ختم ہوا، اور دوسرے نمبر پہ اس ساری گفتگو سے جو میں نے مختلف حدیثیں پیش کی ہیں ان کی روشنی میں آخری حدیث چھوڑ کر جو مختلف حدیثیں پیش کی ہیں ان حدیثوں کی روشنی میں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قرابت دار یا آپ کے رشتہ دار یا آپ کے خاندان کے افراد یا آپ کے ازواج مطہرات میں آپ کی اولاد میں نہیں ہیں وہ بھی اہل بیت ہیں اپنے ایک معنی کے اعتبار سے۔ تو یہ لفظ اہل البیت کی تحقیق جو ہے یہ بندہ عاجز نے پیش کی ہے۔ آپ حضرات کے سامنے جو اسلامی لٹریچر ہے سیدھا صراط مستقیم اس کے اندر جو کچھ آیا، اب اس کی روشنی میں ہم اہل سنت و جماعت جو ہیں ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام رشتہ دار، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام رشتہ دار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں بمِ اولاد کے، مگر ایک شرط ہے اور وہ شرط ہے کہ سرکار کے ساتھ ان کو نسبت ایمان حاصل۔ اگر ایمان نہیں تو اہل بیت کا شرف جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب میں اور آسان الفاظ میں عرض کروں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جتنے قرابت دار بمِ آپ کے ازواج اور آپ کی اولاد کے سب اہل بیت کرام ہیں جو ان میں سے مسلمان ہیں، وہ جن کو شرف ایمان جو ہے وہ حاصل ہوا۔ یہ ہمارا دعویٰ ہے، ہمارا موقف ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات بیویاں ہیں وہ بھی، اور دیگر رشتہ دار جو ہیں ایمان کی شرط کے ساتھ وہ بھی اس کے اندر داخل ہیں۔ یہ تو مخصوص معنی ہیں، اور اگر عام اور وسیع تر معنی جو ہے وہ لیا جائے تو اس معنی کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت جو ہے وہ اہل البیت کے اندر شامل ہوتی ہے، اور اصل میں اہل کی نسبت ہے بیت کی طرف۔ اہل کا معنی والا یا رہنے والا، اور بیت کہتے ہیں گھر کو عربی زبان میں۔ تو بیت کئی قسم کے، گھر کئی قسم کے، ایک تو گھر ہے بمعنی خاندان، گھر بمعنی خاندان، گھر گھرانہ جس کو کہتے ہیں، اس کے لیے بیت کا لفظ آیا ہے۔ تو اس کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحابات، آپ کے تمام خاندان کے افراد اور قرابت دار بمِ آپ کے اولاد کے وہ سارے جو ہیں وہ اہل بیت ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ایک گھر ہوتا ہے اینٹ گارے کا بنا ہوا، یعنی وہ گھر کے جس کے اندر رہتے ہیں۔
تو اس گھر کے اندر رہنے کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی تمام ازواج مطہرات جو ہیں وہ اہل بیت ہیں، وہ بھی اہل بیت ہیں کہ وہ سرکار کے یہ جو اینٹ گارے والا گھر ہے، اس گھر کے مفہوم کے لحاظ سے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے بیت میں، حضور کے گھر میں وہ داخل ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ کہ ایک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے آپ کا خاندان، اور ایک گھر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جس میں رہتے ہیں، اور ایک گھر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دائرہ نبوت، دائرہ نبوت۔ تو یہاں اہل البیت سے مراد، اہل البیت کے اندر بیت سے مراد کیا ہے؟ جہاں جہاں تک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت جو ہے اس کو تسلیم کیا گیا، جہاں جہاں تک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا گیا اور آپ کی رسالت کو مان لیا گیا ہے، تو وہ سارے کے سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت نبوت میں داخل ہیں، اہل بیت نبوت کے اندر۔ یہ ہمارا موقف ہے۔ اب اس کے برخلاف شیعہ حضرات کا موقف جو ہے اس کو میں پیش کروں۔ یہ ایک رکا آیا ہے جی کہ حضرت ابو سفیان اور حضرت امیر معاویہ بھی اہل بیت ہیں۔ اگر آپ نے میری تقریر غور سے سنی ہے تو اس میں یہ مسئلہ بیان ہو چکا ہے، اور قریشی ہونے کے ناطے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی رشتہ داری جو ہے وہ بھی ثابت ہے۔ یہ اس وقت صاحبو میرے ہاتھ میں شیعہ حضرات کی ایک مستند کتاب ہے عقائد الشیعہ، جس کو اردو خوان طبقے کے لیے ان کے ایک مجتہد ظفر حسن امروہوی نے تصنیف کیا، اور شمیم بک ڈپو کراچی کی یہ چھپی ہوئی ہے۔ شیعہ کی کتاب ہے، ہماری کتاب نہیں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم پر بہتان باندھا گیا ہے۔ شیعہ کا جو موقف ہے میں شیعہ کی کتاب سے پیش کروں گا۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہے جی، صفحہ نمبر 39 ہے، عنوان ہے اس کا 13واں عقیدہ اہل بیت رسول صلی اللہ تعالی وسلم۔ لکھا ہے جی کہ ہمارا عقیدہ، کون لکھ رہا ہے؟ شیعہ مجتہد۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اہل بیت رسول حضرت علی، حضرت فاطمہ، امام حسن اور امام حسین کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے، اور 9 امام اولاد امام حسین سے ہیں۔ 9 امام اولاد حسین سے، تو اب کتنے ہو گئے یہ؟ کتنے ہو گئے؟ یہ 13 ہو گئے۔ 1 2 3 4 اور 9 13 ہو گئے۔ غالباً یہاں شاید وہ بھول گیا ہے، اس کو 10 لکھنا چاہیے تھا تب یہ پورے ہوں۔ چلو خیر کوئی بات نہیں، جو کچھ لکھا ہوا اس پر چلتے ہیں، ہم خواہ مخواہ اپنا ذہن نہیں خراب کرتے۔ تو کیا لکھا ہے جی کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اہل بیت رسول کون کون ہے؟ گنتے جاؤ، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن، امام حسین، اور 9 امام اولاد امام حسین سے۔ کتنے ہو گئے؟ 13 افراد جو ہیں یہ اہل بیت ہیں، یعنی قیامت تک، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر تا قیامت۔ پھر لکھا ہے اور زیادہ وضاحت کر کے، ان کے علاوہ اور کوئی اہل بیت میں داخل نہیں۔ وہ مثبت پہلو تھا، یہ منفی پہلو آ گیا، کون کون ہیں اور اس میں آ گیا کون کون نہیں، یعنی ان 13 کے علاوہ کوئی بھی ہو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے نہیں ہے۔ پھر لکھا یہی آل رسول، ذریت رسول اور ذوی القربہ بھی کہلاتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر صاحب ذرا آپ یہ دیکھیں، ذرا آپ ملاحظہ فرمائیں اس کو، میں نے اس میں کچھ غلط تو نہیں پڑھا؟
اسی طرح ہے نا جناب. تو اس سے نمبر ایک تو شیعہ کا یہ عقیدہ ثابت ہوا کہ شیعہ حضرات کے نزدیک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں صرف 4 حضرات اہل بیت ہیں. کون کون؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 5واں کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زبانہ مبارک کی بات کرتا ہوں، اس زمانے میں 5واں کوئی شخص اہل بیت میں داخل نہیں. اور پھر اس کے بعد 9 امام ہیں امام حسین کی اولاد میں سے. تو یہ 9 امام وہی ہیں کہ جن کو 12 اماموں کی لسٹ کے اندر یہ باقاعدہ سناتے ہیں. اگر یہ پچھلے جو مذکور ہوئے ہیں ان کو بھی آپ لے لیں، بی بی فاطمہ زہرا کا نام علیحدہ کر دیں، وہ اماموں میں شامل نہیں ہیں، تو باقی سارے جو ہیں یہ کل 12 امام بنتے ہیں. آخری ان میں سے امام محمد مہدی، اور پہلے امام حضرت علی مرتضیٰ. یہ 12 امام اور 13ویں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شیعہ حضرات کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ ہی اہل بیت ہیں، اہل بیت ان کے سوا اور کوئی دنیا میں نہیں. نہ صرف اہل بیت میں داخل نہیں ہے کوئی اور، بلکہ لکھا ہے کہ یہی آل رسول ہے، یعنی آل رسول بھی یہی 13 ہیں. ذریت رسول اور ذوی القربہ بھی کہلاتے ہیں، یعنی ذریت رسول بھی یہی 13 ہیں، اور ذوی القربہ قرابت دار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی 13 ہیں. ان کے علاوہ کوئی اور جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ کوئی اہل بیت ہے، نہ کوئی آل رسول ہے، نہ کوئی ذریت رسول ہے، نہ کوئی ذوی القربہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اس میں تھوڑا سا تبصرہ کر دوں ایک بات پر کہ ذریت کا جو لفظ ہے اس کو اکابر ائمہ اہل سنت و جماعت اور اکابر علماء شیعہ نے بھی اس کا معنی لکھا ہے لغت کی کتابوں کے اندر. اس کا معنی لکھا ہے اولاد، یعنی لغوی معنی ذریت کا اولاد ہے، آدمی کی اولاد. تو مطلب یہ ہوا کہ یہی 13 افراد جو ہیں یہ ذریت رسول بھی ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی نہیں. اور اس میں 2 طرح سے جھوٹ ہے، 2 طرح سے جھوٹ ہے. نمبر 1 کہ ان 13 میں پہلے حضرت علی ہیں جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت ہرگز نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نہیں ہے، حضور کے چچا کی اولاد ہے. تو یہ پہلا جھوٹ جو ہے ان کے عقیدے کے اندر، یہ میں نے واضح کیا. دوسرے نمبر پہ یہ لکھا ہے کہ ذوی القربہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، ذو کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے والا، ذوی القربہ کا معنی ہے قرابت والے. قرابت دار سمجھتے ہیں نا، رشتہ دار، قرابت دار خون کے. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ان 13 کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرابت دار بھی کوئی نہیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. قیامت تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے اس زمانے سے لے کر قرابت دار ہیں ان سب کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرابت دار ہونے سے نفی کر دی. حمزہ شیر خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار نہیں ہیں، نعوذ باللہ. اس کے مطابق حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذوی القربہ نہیں ہیں، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں کی جو اولاد ہے مسلمان اولاد وہ بھی ذوی القربہ نہیں ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اولاد جو ہے اس میں سے بھی 13، اس میں سے بھی یہ 12 افراد جو ہیں یہ حضرت بی بی فاطمہ کو ساتھ ملا کے حضرت علی کو نکال کے 12 افراد جو ہیں یہ ذوی القربہ میں آتے ہیں. 13 حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 13 کے علاوہ باقی خاندان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی فرد ہے ہی نہیں. یہ 2 طرح کا کتنا بڑا جھوٹ اور کتنا بڑا بہتان. آپ سمجھتے ہوں گے کہ یہ کوئی معمولی بات ہے. میرے بیٹے ہوں اگر بالفرض 2، تو آپ کہیں کہ مفتی صاحب کا ایک ہی بیٹا ہے، اس کا نام فلاں ہے، اور دوسرے کو میں مفتی صاحب کا بیٹا نہیں مانتا. بتاؤ آپ نے کیا کہا؟ مجھے سوچو ذرا، آپ نے کیا کہا؟ کیا کہا آپ نے؟ سمجھ رہے ہیں کچھ بات کو؟ سمجھ رہے ہیں
تو انجام اس بات کا کہاں تک جا کے پہنچتا ہے؟ بہرحال جی میں تو صرف ناقل ہوں، جو کچھ ان کی کتابوں کے اندر بیان ہوا ہے میں اس کو بیان کر رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے۔ اب ایک چھوٹا سا سروے آپ کو کرا دیتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض قرابت داروں اور بعض رشتہ داروں اور بعض اہل بیت جو ہیں ان کے سلسلے میں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اولاد مبارک، یہ میرے ہاتھ میں اس وقت جو کتاب ہے اس کا نام ہے حیات القلوب، جلد دوسری ہے، اور شیعہ مذہب کی مستند ترین کتابوں میں سے ہے، علامہ ملا باقر مجلسی کی یہ تصنیف ہے۔ اس میں متعدد روایتیں لکھی ہوئی ہیں، صفحہ نمبر 588 ہے اور 589 ہے، اور روایتیں بہت ساری ہیں اور چھپی ہوئی ایران کی ہے، قدیمی۔ نمبر 1 لکھا ہوا ہے در قرب الاسناد بسند معتبر از حضرت صادق روایت کردہ است کہ از برائے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم از خدیجہ متولد شدند طاہر و قاسم و فاطمہ و ام کلثوم و رقیہ و زینب۔ قرب الاسناد شیعہ حضرات کی ایک بڑی مستند قدیم کتابوں میں سے ہے۔ اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معتبر سند کے ساتھ، یعنی صحیح سند کے ساتھ یہ روایت کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے پیٹ سے پیدا ہوئے کون کون؟ نمبر 1 طاہر، نمبر 2 قاسم، نمبر 3 فاطمہ، نمبر 4 ام کلثوم، نمبر 5 رقیہ اور نمبر 6 زینب۔ بات طویل نہ ہو جائے، اگلی روایات جو ہیں ان کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ سرکار کے ایک بیٹے جو کہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم اطہر سے پیدا ہوئے، ان کا نام قاسم بھی ہے، اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم اطہر سے نہیں بلکہ ماریہ قبطیہ کے پیٹ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ایک بیٹے ابراہیم بھی تھے۔ تو اب کتنے بیٹے ہو گئے؟ ہاں جی 4 ہو گئے، 4۔ نمبر 1 طاہر، نمبر 2 قاسم، اور نمبر 3 ابراہیم، یہ 3 ہیں۔ اور اسی طرح یہ ایک روایت میں یہ یہاں پر اسی کتاب کے اندر ایک روایت کے اندر یہ لکھا ہے کہ حضرت قاسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے بی بی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم اطہر سے، اور حضرت ماریہ قبطیہ کے پیٹ سے حضرت ابراہیم تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم اطہر سے ایک بیٹے تھے جن کا نام عبداللہ تھا، اور ان کا لقب طیب بھی تھا اور طاہر بھی تھا۔ اور اسی طرح ایک روایت اسی کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے، شیعہ مذہب کی کتابوں میں سے، اس کتاب کے اندر درجنوں کتابوں کے اندر شیعہ مذہب کے اندر یہ باتیں جو ہیں یہ لکھی ہوئی ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ حوالہ دے رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ مبارک سے پیدا ہوئے، نمبر 1 قاسم، نمبر 2 طیب، نمبر 3 طاہر۔ اور پھر لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے جو ہیں حضرت ماریہ قبطیہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے، اس طرح کر کے لکھا ہوا ہے۔ تو اب جس روایت میں زیادہ بیٹوں کی تعداد بتائی گئی ہے، زیادہ سے زیادہ وہ اس کے مطابق بیٹے 4 ہوئے۔ بیٹیاں کتنی ہوئی؟ بیٹے بھی 4، بیٹیاں بھی 4۔
یہ چاروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں، چاروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک ہے، چاروں کا خمیر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خون مبارک سے تیار ہوا ہے۔ تو ان چار میں سے صرف ایک حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل بیت مان لیا، آل رسول بھی مان لیا، ذریت رسول بھی مان لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوی القربہ بھی مان لیا۔ باقی ان میں سے باقی سات جو ہیں، نہ وہ آل رسول ہیں، نہ وہ اہل بیت رسول ہیں، نہ وہ ذریت نبی یعنی اولاد نبی ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اور نہ ہی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار یعنی رشتہ دار ہیں۔ اس منہ سے وہ کہتے ہیں کہ اہل بیت کو ہم زیادہ مانتے ہیں۔ جی اب کیا پتہ چلا اس سے کہ اہل بیت کو زیادہ وہ نہیں مانتے، اہل بیت کو ہم زیادہ مانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو صلبی حقیقی اولاد ہے، تو اس اولاد میں سے 7 افراد کو ان ظالموں نے اہل بیت سے نکالا ہے، اور ایک فرد کو اہل بیت کے اندر داخل رکھا ہے۔ کتنا بڑا ظلم ہے۔ پھر اس سے آگے بڑھیے، مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بڑا نام لیتے ہیں، کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کون محبت کرتا ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ شیعہ حضرات کی مستند کتاب ہے۔ کتاب کا نام ہے جی تذکرۃ الائمہ، تذکرۃ الائمہ۔ نیچے دیکھ لیں آپ کہ یہ ایران کی چھپی ہوئی ہے، شیعہ مذہب کی مستند ترین کتاب ہے۔ یہ بھی اسی رائٹر ملا باقر مجلسی کی یہ تصنیف ہے۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر ہے 64 اور 65۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کتنی تھی اور کون کون افراد ہیں وہ۔ تو ان میں لکھا کہ نمبر 1 حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، آپ گنتے جانا۔ نمبر 1 حضرت امام حسن، گن رہے ہیں آپ؟ حضرت حسین، حضرت محمد الاکبر، حضرت عبید اللہ، حضرت ابو بکر، یہ حضرت علی کے بیٹے ہیں جن کا نام ابو بکر ہے، اور حضرت عمر بن علی، عثمان بن علی، جعفر بن علی، عبداللہ بن علی، محمد الاصغر، یحییٰ بن علی، عون بن علی، عباس بن علی، جعفر بن علی، یہ جعفر پہلے جعفر کے علاوہ ہیں، اور عبداللہ بن علی یہ بھی پہلے عبداللہ کے علاوہ ہیں، اور محمد الاوسط، اور لکھا ہے اس کے علاوہ محسن، کتنے ہو گئے، اور شفیق۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کتنے ہو گئے؟ 18 بیٹے ہیں، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیاں جو لکھی ہوئی ہیں میرے پاس تو ان کی تعداد ہے 11۔ اسی کتاب کے اندر، یہ شیعہ مذہب کی کتاب ہے، ہماری نہیں ہے جی۔ ان میں سے پہلی ہیں زینب کبریٰ، گنتے جائیے۔ نمبر 2 ام کلثوم صغریٰ، نمبر 3 رقیہ، نمبر 4 فاطمہ بنت علی، نمبر 5 امامہ، خدیجہ بنت علی، ام الکرام بنت علی، ام سلمہ بنت علی، ام جعفر بنت علی،
حمانیہ بنت علی اور نفیسہ بنت علی. کتنے صاحبزادے ہوئے؟ اور بیٹیاں کتنی ہیں؟ کل کتنے افراد ہو گئے جی؟ 29 ہو گئے نا، 29. تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا یہ نام لے لے کر آنسو بہاتے ہیں اور لوگوں کو یہ دکھاتے ہیں مگرمچھ کے آنسو، وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے 29 ان کے سلبی بیٹے اور بیٹیاں. کتنے؟ ان 29 میں سے صرف 2 کو اہل بیت میں انہوں نے شامل کیا. کون؟ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان 2 کو اہل بیت میں شامل کیا. باقی ان میں سے کوئی بھی نہ کوئی اہل بیت ہے، نہ کوئی رسول اللہ کی اولاد ہے، نہ کوئی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرابت دار ہے. آپ فرمائیے کہ آپ زیادہ مانتے ہیں اہل بیت کو یا یہ زیادہ مانتے ہیں؟ اور اسی طرح میں زیادہ آگے نہیں بڑھانا چاہتا اس مضمون کو کہ اہل بیت کرام کے معزز افراد جو ہیں اس زمانے میں اور کون کون افراد تھے، وہ تو میں ان کا مجمل خاکہ جو ہے وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر چکا ہوں. اس کی روشنی میں آپ سمجھ سکتے. تو ان کا عقیدہ اور ان کا موقف کیا ہے کہ صرف 13 افراد جو ہیں وہ اہل بیت ہیں. کتنے؟ 13. اور ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. جی 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 پتی پتی پھول پھول پتی پتی پھول پھول. تو ان کا موقف کیا ہے کہ اہل بیت نبی اور ذریت نبی اور قرابت داران نبی صرف 13 افراد ہیں. یہ ان کا عقیدہ ہے. 13 کو صرف مانتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل بیت اور آل اور ذریت اور قرابت دار. اور ہمارے نزدیک کیا ہے؟ ہمارے نزدیک جیسا کہ میں نے پہلے عرض کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام خونی رشتہ دار، ہاں جی، آپ کے جو دادا کی اولاد ہے، ساری آپ کے دادا کی جتنی مسلمان اولاد ہے وہ ساری، آگے پھر ان کی اولادیں قیامت تک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اولاد مبارک قیامت تک جتنی بھی ہے. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، آپ کی مقدس بیویاں جو ہیں، مومنوں کے مقدس مائیں جو ہیں، وہ بھی اہل بیت کرام میں سے ہیں. یہ سب اہل بیت کرام میں سے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے جو کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شعر کی روشنی میں بھی ان میں سے کچھ کا تذکرہ جو ہے وہ آپ حضرات نے سماعت فرمایا. ان کا موقف کیا ہے کہ صرف 13 افراد. تو اب آئیے اس مقدمہ کو ہم پیش کرتے ہیں. ہمارا موقف بھی سامنے آ گیا، شیعہ کا موقف بھی سامنے آ گیا. ان دونوں موقفوں کو ہم اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عدالت میں پیش کرتے ہیں اور ان سے فیصلہ مانگتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ حضور آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے. تو اس سلسلہ میں اب شیعہ حضرات کی خود جو اپنی کتابیں ہیں، ان کتابوں کی روشنی میں میں آپ حضرات کی خدمت کے اندر عرض کروں گا، ان کی اپنی کتابوں کی روشنی میں. اس وقت میں صرف ازواج مطہرات کے حوالے سے پیش کروں گا اور باقی حوالہ جات جو ہیں ان کا سلسلہ طویل ہے. میں اب چونکہ گفتگو کا سلسلہ ختم بھی کرنا چاہتا ہوں اور زیادہ جھگڑا ازواج مطہرات کے بارے میں ڈالتے ہوں، ان سے زیادہ بغض ہے ان کا، لہذا ان کے بارے میں 2-3 نصوص جو ہیں ان کو شیعہ حضرات کی اپنی کتابوں میں سے پیش کر کے تو بات کو جو ہے میں وہ ختم کرتا ہوں. لیجئے سب سے پہلے میرے پاس ہے شیعہ حضرات کی مستند کتاب
کشف الغمہ فی معرفت الائمہ. کشف الغمہ فی معرفت الائمہ. ابو الحسن علی بن عیسیٰ بن ابو الفتح اربلی کی یہ تصنیف ہے. اس کا مقدمہ ہے. اس کے مقدمے کے اندر ایران کی چھپی ہوئی ہے، شیعہ مذہب کی مستند کتاب ہے. 2 جلدیں ہیں اس کی، لیکن میرے پاس پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر اس کا 49 ہے. اس میں حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے کہ ان کے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن موجود تھے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرات حسنین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ علیہما، یہ چاروں حضرات جو ہیں یہ حاضر ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کالے رنگ کی ایک کمبل یا کالے رنگ کی ایک چادر ان کے اوپر اڑھا دی اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اللہم ہاؤلائے اہل بیتی، اللہم الیک لا الی النار انا و اہل بیتی. آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اور اے اللہ جو میرے اہل بیت ہیں وہ تیری رحمتوں کے سپرد، نہ کہ دوزخ یا تیرے عذاب کے سپرد ہوں. اور پھر عرض کیا کہ آنا و اہل بیتی، یا اللہ میں بھی اور میرے اہل بیت بھی جو ہیں وہ جنتیوں میں سے ہوں، جہنمیوں میں سے نہ ہوں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو قریبی تشریف فرماتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زوجہ مطہرہ ہے، بیوی، مقدس بیوی ہیں، فرماتی ہیں قلت وانا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے عرض کیا حضور اور میں بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وانتے، آپ نے فرمایا کہ ہاں تو بھی، آپ نے فرمایا کہ ہاں تو بھی. تو اس سلسلے میں ایک روایت یہ ہے، اور اس کے علاوہ ایک روایت میں بڑی نص سری کے طور پر آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. ویسے تو اس سلسلہ میں ان کی کتابوں کے اندر بہت کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن بہت واضح نص جو ہے میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ میرے پاس حیات القلوب ہے ملا باقر مجلسی شیعی کی، اور اس کا صفحہ نمبر 100 ہے. صفحہ نمبر 100 ہے. ایران کی چھپی ہوئی ہے، شیعہ مذہب کی مستند کتاب ہے حیات القلوب، جلد نمبر 2. اس میں وہ واقعہ بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ شام سے واپس تشریف لا رہے تھے، تو حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے مکان کے بالا خانے سے، یعنی اوپر والے کمرے سے آپ نے نظر ڈالی تو ثنیات الوداع وہاں سے نظر آتی تھیں نا، استغفر اللہ، ایک پہاڑ کے ساتھ دامن میں گھاٹی تھی، ایک وہ نظر آ رہی تھی وہاں سے، اور وہاں سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آتا ہوا دیکھا، لیکن صحیح طرح پہچان نہ پائیں. البتہ یہ کہ ان کو گمان ہو گیا کہ حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. تو آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا تذکرہ کیا ہے. واقعہ بڑا لمبا لکھا ہوا ہے، میں اس کو مختصر کر کے تو سمیٹتا ہوں. لکھتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بجانب خانہ خدیجہ رواں شد. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے. وہ خدیجہ لکھا آگے، وہ چوں حضرت در خانہ رسید خدیجہ را کنیزاں بقدوم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دادن. جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے دروازے کے قریب پہنچ گئے تو جو خادمائیں تھیں، کنیزائیں تھیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشخبری حضرت خدیجہ الکبریٰ کو دی. و خدیجہ با پائے برہنہ از غرفہ بصحن خانہ دوید. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگے پاؤں اپنے کمرے میں سے گھر کے صحن میں دوڑ پڑیں دروازے کی طرف. و چوں درہ کشود، اور جب آپ نے دروازے کو کھولا، کس نے دروازے کو کھولا؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دروازے کو کھولا، حضرت فرمود السلام علیکم یا اہل البیت.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مقدس بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دروازہ کھولنے پر انہی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا السلام علیکم یا اہل البیت. اور جو قرآن پاک کی آیت میں ان کا اعتراض تھا ضمیر کی تذکیر اور تانیث کا، تو وہ اعتراض جو ہے اس کا جواب یہاں پر بھی موجود ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورت تھیں، ان کے لیے ضمیر مؤنث کی لانی چاہیے تھی، مگر چونکہ وہ اہل بیت میں سے تھیں لہٰذا یہاں پر السلام علیکم ضمیر جو ہے وہ مذکر کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے ہیں. یہ اہل البیت کا جو لفظ ہے اس لفظ کے اعتبار سے تو حضرت فرمود السلام علیکم یا اہل البیت، اہل بیت نبی آپ پر سلام ہو. اس حدیث سے جو کہ شیعہ مذہب کی کتابوں کے اندر موجود ہے، اور اس حدیث کی روایت کرنے والے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بیان کردہ حدیث سے یہ پتہ چلا کہ اہل بیت کرام کا فیصلہ کیا ہے کہ جو بیوی ہوتی ہے آدمی کی وہ بھی اہل بیت ہوتی. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.